مجھے تانگے والے نے بتایا ہے کہ یہاں کوئی زخمی پڑا ہے، شاید میں اس کی تکلیف کچھ کم کر سکوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ جمیل ششو پنج میں پڑ گیا۔ اے ایس پی صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہیں سائیں جی، میں خود ابھی پہنچاؤں، کہیں یہ زخمی وہی مفرور نہ ہو جس کی ہمیں تلاش ہے۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اگر یہ وہی مفرور ہے تو میرا جیل کا ساتھی ہے، مجھے اسے ملنے دو، دوست ہے وہ میرا۔ جمیل نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے چلا کر بھیڑ کو ایک جانب ہٹ جانے کا کہا۔ دیہاتی گھبرا کر تتر بتر ہو گئے اور میں دھڑکتے دل سے چھٹتی بھیڑ کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کوئی بندہ گٹھڑی بنا پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے سیدھا کیا اور میری نظر زخمی کے چہرے سے ٹکرائی۔ کبھی کبھی ہمارا دل کسی انہونی کو ٹالنے کے لیے کتنی تڑپ اور بے قراری سے فریاد کر بیٹھتا ہے، یہ جانے بنا کہ ہونی کو بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ہونیاں تو ہو کر رہتی ہیں اور دل کی فریادیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہ انہونی بھی طے شدہ تھے۔ میرے سامنے پڑا زخمی شخص کندن ہی تھا جو بے ہوش تھا۔ اس کی سیاہ چادر جانے کہاں رہ گئی تھی اور پھٹی ہوئی قمیص کے شانے سے اس کے رستے زخم کا ناسور دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کندن کو زور سے جھنجھوڑا مگر وہ بے سد پڑا گہرے سانس لیتا رہا۔ اتنے میں کوئی پولیس والا کہیں سے سلور کے پرانے جگ میں پانی لے کر دوڑتا ہوا ہمارے قریب آ گیا۔ میں نے جلدی سے کندن کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ دھیرے سے کسمسایا۔ تبھی اے ایس پی اسد بھی بھیڑ کو چیرتا وہاں آ پہنچا اور مجھے وہاں دیکھ کر اس کے تیور بگڑنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو عبداللہ؟ مجھے تانگے والے نے بتایا کہ یہاں کوئی زخمی پڑا ہے، میں دیکھنے چلا آیا۔ یہ میرے جیل کا ساتھی کندن ہی ہے، مگر اس کی حالت بہت خراب ہے آفیسر، تم اسے فوراً ہسپتال لے چلو، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ اسد تیزی سے آگے بڑھا، تبھی کندن نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ عبداللہ بابو، تم آ گئے، اچھا کیا۔ اپنی فلم ختم ہونے والی ہے یار، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی فلم کچھ زیادہ چلی نہیں، ڈبہ ہو گئی سالی۔ کندن مسکرایا۔ میں نے تڑپ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو میرے یار؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسد نے چلا کر کسی ماتحت کو زخمی کو کسی کھلی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچانے کا کہا اور خود کندن کی طرف لپکا۔ کیا تمہارے ساتھ تمہارا دوسرا ساتھی ظہیر بھی آیا تھا یہاں؟ دیکھو اب بھی وقت ہے، کچھ نہ چھپاؤ مجھ سے، سب بتا دو۔ کندن نے ڈوبتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اگر ظہیر تمہیں کہیں ملے تو میرا سلام کہہ دینا اور اسے کہنا کہ کندن نے اپنا وعدہ نبھانے کی بہت کوشش کی مگر زندگی کا فیتہ ہی ختم ہو گیا۔ بولتے بولتے کندن کی سانسیں ڈوبنے لگیں اور اس کی آواز معدوم ہوتی چلی گئی۔ میں نے زور سے چلا کر اسے جھنجھوڑا۔ کندن، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو، بات کرو مجھ سے، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ مگر اس طرح خاموش ہو جانے والے دوبارہ کم ہی بولتے۔ کندن کو بھی چپ لگ گئی تھی، وہی ازلی چپ جو ایک دن ہم سب کا مقدر بن جائے گی۔ میں کندن کا سر گود میں اس لیے جھنجھوڑتا چیختا چلاتا رہ گیا لیکن وہ دوبارہ کبھی نہیں بولا۔ اے ایس پی اسد نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور کچھ دیر تعصب سے کندن کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنے اہلکاروں کی طرف پلٹ کر بولا، ڈیڈ باڈی کو شہر پہنچانے کا بندوبست کرو اور اوپر والوں کو اطلاع کرواؤ کہ 2 مفروروں میں سے ایک جس کا نام کندن تھا
وہ صحرا کے اندر اپنی طبعی موت مارا گیا۔ میں نے اسد کی بات سن کر چونک کر سامنے ریت کے کالے ٹیلے کی طرف دیکھا۔ موت کی دیوی سفید لباس پہنے اور اپنے کالے بال کھولے سامنے ٹیلے پر ہی بیٹھی کندن کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، آ گئے تم کندن، بڑا انتظار کروایا تم نے اس بار۔ پھانسی کے تختے سے بھاگے تو سینما کی گلی میں جا پھنسے، مگر وہاں سے بھی جان بچا کر نکلے تو یہاں صحرا میں آن پہنچے۔ لیکن میرے نادان فلم بین دوست، تمہاری زندگی کی فلم ریل تو یہاں اس صحرائی ٹیلے کے پاس ختم ہونی تھی۔ اب آ گئے ہو تو خوش آمدید، تمہارا سفر یہاں تمام ہوتا ہے۔ موت کی دیوی نے کندن کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی جانب پرواز کر گئی، اور میں وہیں ریت پر بنا روح کے بے جان پڑا کندن کا لاشا اپنے بازوؤں میں سنبھالے بیٹھا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں قصبے کے ہسپتال سے پرانی سی ایمبولینس نما گاڑی آ گئی اور کندن کو ڈسٹرکٹ ہسپتال کے مردہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے اسد سے درخواست کی کہ کندن کے گھر والوں کو خبر کر دی جائے تاکہ وہ چرچ کی تعلیمات کے مطابق اپنے پیارے کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ اس ہنگامے میں نہ جانے کب شام ڈھلے اور کب رات کی گہری سیاہی میں آنے والی صبح نے پیلی روشنائی کے قطرے اونڈیلنا شروع کیے۔ میں گمسم سا تھانے میں ہی بیٹھا رہا۔ تمام انتظامات پورے ہو جانے کے بعد کندن کا جسم اس کے آبائی شہر روانہ کر دیا گیا۔ جاتے ہوئے میں نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا، وہاں جا کر میں سنتوش اور بخت خان کو میرا سلام کہنا پیار ہے۔ تمہاری نئی کہانی کا آغاز تمہیں مبارک ہو۔ ہماری داستان ابھی کچھ باقی ہے، مگر ہم پھر ملیں گے، یہ یقین رکھنا۔ اسد نے پولیس کی گاڑی کو اشارہ کیا اور وہ کندن کو لیے آگے بڑھ گئے۔ میں وہیں تھانے کے صحن میں اپنے ادھورے الوداع کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ اسد میری طرف پلٹا اور غور سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہاری آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ کوئی بہت خاص تعلق تھا تمہارا۔ ہاں، بہت خاص۔ زندان کی دوستی سے زیادہ خاص بھلا کوئی اور تعلق کیا ہوگا؟ خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ رشتہ اے ایس پی صاحب، مگر تم یہ بات نہیں سمجھ پاؤ گے۔ قید کرنے والے صیاد کو بھلا قفس والوں کے درد کا کیا اندازہ؟ بہرحال اس بات کو رہنے دو۔ اگر مجھ پر کوئی تازہ حد نہیں لگائی گئی اور کوئی نیا الزام نہیں ہے مجھ پر، تو کیا میں مزار جا سکتا ہوں؟ وہاں میرے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے میرے لیے، اور اگر مجھے دوبارہ قید کرنے کا ارادہ ہے تمہارا تو کسی اہلکار کے ذریعے درگاہ میں پیغام کروا دو، وہاں کے مجاور خاص کو۔ تمہاری مہربانی ہوگی۔ اسد غور سے میری طرف دیکھتا رہا۔ تمہیں قید کیے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا کبھی بھی؟ یہ بات مجھے بہت کھٹکتی ہے اندر سے، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں یہ مجھے میری بے بسی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ قیدی کو اگر قید کا خوف ہی نہ رہے تو پھر صیاد کی سزا کس کام کی؟ لیکن فی الحال تمہیں قید رکھنے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ تمہارا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، تمہارا دوست کھلے صحرا میں پڑا پایا گیا تھا، اور میں نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی ہے کہ تم پولیس کے وہاں پہنچنے کے بعد بہت دیر بعد پہنچے تھے۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست تم سے ملنے کے لیے ہی اس صحرا تک آیا ہو، مگر ہماری نظروں کے سامنے تم دونوں کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا تم پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ تم جا سکتے ہو، ضرورت پڑی تو میں خود تمہیں بلوا لوں گا۔ میں نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے، تبھی اسد کی آواز نے دوبارہ قدم روک لیا۔ ایک بات سنتے جاؤ میری عبداللہ۔ میں رک گیا۔ وہ اٹھ کر میرے پیچھے تھانے کے وسیع برآمدے میں نکل آیا۔
میرا اندازہ کہتا ہے کہ تمہارا آخری ساتھی ظہیر بھی یا تو یہاں پہنچ چکا ہے یا پھر بہت جلد پہنچنے والا ہے۔ کوئی تو چیز جڑی ہے تم سب کے جیل سے فرار میں اور اس صحرائی قصبے کی سرحد سے، ورنہ تم ساری دنیا چھوڑ کر اس ویرانے کی ایک گمنام سی درگاہ میں نہ آن بیٹھتے۔ مجھے تم سب کی کہانی کے دھاگے آپس میں کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جانے کیوں، مگر مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ تم سب کی کہانی کا انجام بھی اس سرحدی قصبے میں ہی لکھا ہے۔ میری ایک بات مانو گے عبداللہ؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ میرا ایک مشورہ ہے تمہیں کہ اگر تمہارا جگری یار ظہیر تم سے رابطہ کرے تو اسے یہی صلاح دینا کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دے۔ یہی اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ قانون اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جلد یا بدیر اسے قانون کی گرفت میں آنا ہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پھر یہی کہو گے کہ اس کے لیے تو دونوں طرف ہی موت لکھی ہے، گرفتار ہو کر پھانسی پر چڑھ جائے یا پھر پولیس سے بھاگتے بھاگتے کسی اندھی گولی کا شکار ہو کر اپنی جان دے دے، جیسے کہ تمہارے دوست کندن کے ساتھ ہوا۔ مگر تم ایک بات ذہن میں رکھو کہ ظہیر جیسے بڑے گروہ کے مجرم کے پاس بہت سے راز ہوتے ہیں، جنہیں ٹھیک وقت پر بتا کر وہ قانون کی اب بھی مدد کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے قانون اس کی اس خدمت کے بدلے میں اس کی راہ کچھ آسان کر دے۔ سلطانی گواہ بھی بنایا جا سکتا ہے اسے۔ ظہیر کی مدد سے ہم اس جیسے اور کئی دوسرے نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور اس بات کا صلہ ظہیر کو اس دنیا میں ملے یا نہ ملے، اگلے جہان میں وہ ضرور سرخ رو ہوگا اپنی اس خدمت کی وجہ سے۔ میری بات پر ضرور غور کرنا عبداللہ۔ تم چاہو تو اپنے دوست کو پولیس کے ہاتھوں اس صحرا میں مارے جانے سے تو روک ہی سکتے ہو۔ اسد خاموش ہوا تو میں بھاری قدموں کے ساتھ تھانے سے باہر نکل آیا۔ آس پاس کوئی سواری دکھائی نہ دی تو میں پیدل ہی درگاہ کو جاتی سڑک پر چل پڑا۔ یہ سڑکیں رات بھر کتنی خاموش اور چپ چاپ پڑی رہتی ہیں، جیسے دن بھر ہم انسانوں کے قدموں سے باتیں کرتے کرتے تھک چکی ہوں، اور یہ بھی ہماری طرح گھڑی بھر کو آنکھیں موند کر خاموش پڑے رہنا چاہتی ہوں۔ مگر فجر کے سناٹے میں میرے قدموں کی چاپ جب سنسان سڑک کے ٹھنڈے کولتار پر گونجی تو سوئی ہوئی سڑک نے چونک کر آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی، عبداللہ تم ہو؟ ہر بار تم کیوں ان سناٹوں کو چیر کر منہ اندھیرے ہمیں اپنے قدموں کی چاپ سے جگانے کے لیے آ جاتے ہو؟ آخر تمہاری قسمت میں نیند کا آرام کیوں نہیں ہے؟ جاؤ کچھ دیر کے لیے کمر ٹکا لو کہیں، اور مجھے بھی سونے دو۔ ابھی سویرا ہونے میں بہت دیر باقی ہے۔ میں نے کالی زلفوں والی بل کھاتی سڑک سے کچھ نہیں کہا، بس قصبے سے نکلتے ہی سیاہ سڑک کا رستہ چھوڑ کر صحرا کی ریت والے رستے پر اپنے قدم ڈال دیا۔ جو خود بے آرام ہوں انہیں دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بے آرام کرنے والے تو خود غرض ہوتے ہیں۔ انہی سوچوں میں غلطاں میں خاموش صحرا میں درگاہ کی طرف بڑھتا گیا، مگر وہ کسی شاعر نے خوب ہی کہا ہے، منزلیں اپنی جگہ ہیں، راستے اپنی جگہ۔ ضروری نہیں کہ جہاں راستے ختم ہو جائے ہماری منزل بھی وہیں طے ہو۔ میرا رستہ بھی درگاہ کی سیڑھیوں تک پہنچ کر ختم ہو گیا، مگر میری منزل نہیں آئی۔ درگاہ میں سب کچھ اپنے معمول جیسا ہی تھا۔ مجھے مجاور نے بتایا کہ حاکم بابا 2-3 بار میرے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ میں نے حجرے میں جھانکا تو انہوں نے تسبیح روک دی۔ آ جاؤ، کہاں بھٹکتے رہتے ہو سارا دن؟ 2 گھڑی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ میں چپ چاپ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔
اور وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرنے میں یوں مشغول ہو گئے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو۔ مجھے ساحلی درگاہ میں اپنے شروع کے دن یاد آ گئے، جب حاکم بابا سے میرا پہلا تعارف ہوا تھا، اور وہ بھی سلطان کے عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ تب ان کے مزاج میں بہت سختی تھی، اور درگاہ کے مجاور اور ملازمین ان کے غصے سے بہت بدکتے تھے۔ تب مجھے سلطان بابا نے کچھ دن کے لیے حاکم بابا کے زیر تربیت رکھا تھا، اور ہم نے ایک ساتھ سفر بھی کیا تھا۔ تب بھی وہ مجھے یوں ہی سامنے بیٹھے رہنے کا کہہ کر خود گھنٹوں آنکھیں بند کیے جانے کیا کیا وظائف پڑھتے رہتے تھے، لیکن اب میں ان کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا چپ چاپ وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ حاکم بابا نے اپنی تسبیح ختم کر کے بآواز بلند درود شریف پڑھا اور مجھ پر بھی پھونک مار دی۔ درود شریف پڑھتے رہا کرو، اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور یاد رکھو اوپر والا کبھی کسی کو اس کی سکت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ یہ اور بات ہے البتہ کہ انسان کے اندر دکھ اٹھانے کی سکت دھیرے دھیرے بڑھتی رہی ہے، مگر یہ ناشکرا انسان کبھی یہ حقیقت جان نہیں پاتا۔ میں خاموش رہا، پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولے، بڑی حویلی سے بلاوا آیا ہے نیاز میں شرکت کرنے کا، تمہیں بھی خاص طور پر بلایا ہے، چلو گے؟ پہلے تو میرا جی چاہا کہ صاف انکار کر دوں کہ اب بھلا میرا وہاں کیا کام ہے، مگر پھر نہ جانے کیوں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں زہرا کے ابا کی خواہش کے بارے میں بتا دیا۔ وہ سن کر چپ سے ہو گئے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ میں زہرا کے رشتے سے قبل ہی یہاں سے چلا جاؤں، کہیں ہمارا ماضی زہرا کے آنے والے مستقبل پر کوئی خراش نہ ڈالتا ہے۔ ایسے میں کیا میرا بڑی حویلی جانا مناسب ہوگا؟ اس کا فیصلہ تو آپ ہی کریں گے۔ حاکم بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے سے بڑبڑائے، جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں بھی چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے اپنے حجرے میں چلا آیا۔ مجھے رہ رہ کر کندن کا بے بسی سے میرے ہاتھوں میں جان دینا یاد آ رہا تھا۔ اب تک تو شاید اس کے گھر والوں کو بھی کندن کی موت کی اطلاع مل چکی ہوگی، جانے ان سب پر کیا گزرے ہوگی۔ اس بے چینی اور سوچ کے گہرے بھنور میں پہلے ظہیر اور پھر عصر بھی سر پر آ گئے۔ میں حجرے سے نماز کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ مجاور خاص تیزی سے میرے کمرے میں آ گیا۔ عبداللہ سائیں، نماز پڑھ کر سلطان بابا کے ساتھ بڑی حویلی چلنے کی تیاری کر لیں، انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ میں نے حیرت سے مجاور کی طرف دیکھا۔ ابھی صبح تو میں نے حاکم بابا کو اپنی مجبوری اور زہرا کے ابا کی خواہش بتائی تھی، اس کے باوجود وہ مجھے بڑی حویلی لے جانے پر مصر تھے۔ آخر کیوں؟ میں نے عصر کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو وہ سب درگاہ کے صحن میں جانے کے لیے تیار کھڑے نظر آئے۔ حاکم بابا کے ارد گرد مریدوں کا ہجوم تھا، اس لیے اس وقت میرا ان سے بات کرنا ناممکن تھا۔ میں چپ چاپ حویلی جانے والی ٹولی کے ساتھ چل پڑا۔ مزار کے پہرے پر موجود خفیہ پولیس کے اہلکار بھی چپ چاپ کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے، جیسے ان کے لیے یہ کوئی خلاف معمول بات نہ ہو، کیونکہ بڑی درگاہ کی نیاز کی خبر تو سارے قصبے میں پھیل چکی تھی، اور سبھی جانتے تھے کہ بڑی حویلی سے ہر سال یہ بڑی نیاز سارے قصبے میں بٹتی ہے، سینکڑوں دیگوں کا لنگر بنتا ہے، اور اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ 7 نمکین اور 7 میٹھے کے ذائقے کی بڑی براتیں قصبے کے ہر چھوٹے بڑے گھر تک پہنچائی جا سکیں۔ حاکم بابا درگاہ کی سیڑھیاں اترتے اترتے دعوتاً ایک سادہ لباس والے اہلکار کے پاس رک گئے، جو ہماری طرف ہی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیں یوں رکتے دیکھ کر بری طرح سے گڑبڑا گیا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیوں میاں؟
تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ بڑی حویلی نیاز کھانے کے لیے؟ چلے چلو، اللہ کے نام پر بانٹے گئے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ پولیس والے کے ماتھے پر شرمندگی کے پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ نہیں بزرگو، آپ جاؤ، میں ابھی ڈیوٹی پر ہوں۔ بے خیالی میں وہ اپنا راز فاش کر گیا۔ حاکم بابا نے مسکرا کر اس کے شانے پر تھپکی دی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ ہم سب حویلی پہنچے تو مردانے کے صحن میں دور سے ہی ہلچل دکھائی دینے لگی۔ واقعی عظیم و شان لنگر کا اہتمام تھا۔ لوگوں کا ہجوم ہمیں دیکھ کر ایک جانب چھپ گیا اور بڑی سرکار کے خاص مینیجر نے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ تبھی میری نظر دور کسی برآمدے سے نکلتے سکندر پر پڑے۔ وہ کہیں باہر جانے کی تیاری میں تھا، مگر مجھے درگاہ کے مجاور کے روپ میں وہاں کھڑے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم سے گئے۔ سکندر شاید اپنے خاص ملازمین کے ساتھ حویلی سے کہیں باہر جا رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ باہر جانے کے بجائے ہماری طرف ہی چلا آیا۔ حویلی کے نوکروں نے گھبرا کر سکندر کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا مالک ان تقریبات اور نظر نیاز کے سلسلے کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور صرف بڑی سرکار کے احترام میں وہ ان جوگی فقیروں کو اپنی حویلی کے اندر آتے جاتے دیکھ کر برداشت کر لیتا ہے۔ مگر آج یوں اچانک سکندر کو اس طرح خلاف معمول ہماری طرف بڑھتے دیکھ کر وہ سب گھبرا سے گئے کہ جانے سکندر درگاہ سے آئے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہو۔ حویلی کے نوکر اور مینیجر دم سادھے سکندر کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ سیدھا حاکم بابا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر بزرگو، رات کا کھانا کھا کر ہی جانا، بس یہی گزارش ہے آپ سے۔ حاکم بابا نے مسکرا کر سکندر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ نصیب اچھے کرے، جیتے رہو۔ حویلی کے ملازمین حیرت زدہ اور بھون چکا سے کھڑے اپنے سنگ دل مالک کی یہ کایا پلٹ دیکھ رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر کی زہر اگلتی زبان سے یوں اچانک شہد ٹپکنے لگے گا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ سکندر کسی طرح مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے حاکم بابا سے بات کرنے کا یہ بہانہ تراشا ہے۔ شاید سکندر کی یہ احتیاط اس وجہ سے بھی ہو کہ کہیں خفیہ پولیس کا اہلکار مزار کے مجاوروں کے ساتھ گھل مل کر حویلی کے اندر تک نہ آن پہنچا ہو۔ مغرب سے پہلے حاکم بابا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بعد ازاں نماز مغرب نیاز اور لنگر بٹنا شروع ہو گیا۔ دیو ہیکل نما بڑی دیگوں کے ڈھکن کھل گئے اور لمبی قطاروں میں کھڑے لوگوں میں نیاز بٹنی شروع ہو گئے۔ بڑی سرکار نے واقعی دل کھول کر ہر طرح کے پکوان بطور نیاز پورے قصبے میں خیرات کرنے کے لیے بنوائے تھے۔ ماہر باورچی اونچی آواز میں ہدایات دے کر اپنے ماتحتوں کو دیگیں اتارنے اور چڑھانے کے احکامات جاری کر رہے تھے، اور ساری فضا میں پلاؤ، زردے، قورمے اور متنجن کی خوشبو پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ ایک جانب دودھ سے بنے میٹھے کی دیگیں کھل رہی تھیں اور پراتوں میں کھیر اور گجریلا انڈیلا جا رہا تھا، تو دوسری جانب بڑے بڑے آگ کے کھڈوں پر ٹنگے بکروں کا گوشت بھونا جا رہا تھا۔ کہیں زردہ بٹ رہا تھا تو کہیں بریانی کے تھا۔ آج سارے بختیار آباد کے ہر مکین کو بڑی حویلی کی نیاز میں شرکت کی اجازت ہے، لہٰذا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں حاکم بابا کو اندر سے بڑی سرکار کا بلاوا آ گیا کہ وہ حویلی کے زنانے میں پکتے پکوانوں پر بھی دعا کر کے پھونک دیں۔ حاکم بابا کے اندر جاتے ہی سکندر تیزی سے میری طرف لپکا۔ وہ اب تک ان تمام انتظامات کا جائزہ لینے کے بہانے وہیں لنگر کے آس پاس ہی منڈلا رہا تھا۔ میں ایک جانب ہو کر بھیڑ سے ذرا پرے کھڑا رہا۔ سکندر بظاہر مجھے نیاز کی پرات پکڑاتے ہوئے دھیرے سے بولا، کوشش کرو کہ کسی طرح اس ہنگامے کے دوران پیچھے بنے مہمان خانے تک آ جاؤ، ظہیر اور بگھا تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ میں نے سکندر کو خبردار کیا، تمہارے گھر کی نگرانی ہو رہی ہے،
خفیہ پولیس کے بندے تمہاری حویلی کی نگرانی پر مامور کر دیے گئے ہیں۔ یہاں آنے والا پولیس افسر بہت زیرک اور ہوشیار ہے۔ اسے مجھ سمیت ہر اس بندے پر شک ہے جو کسی بھی حوالے سے ظہیر سے متعلق ہو سکتا ہے۔ سکندر نے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے میرے بندوں نے پہلے ہی دن اس پہرے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سکندر کے علاقے میں سکندر سے نظر بچا کر کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے میں ابھی تک کندن کو درگاہ سے نکلوانے کا بندوبست نہیں کر سکا۔ 24 گھنٹے پہرا لگا رکھا ہے اس افسر نے یہاں۔ میں نے اوپر ہیڈ کوارٹر والوں سے بات کی ہے، جلد اسے یہاں سے واپس بلوا لیا جائے گا۔ تب تک تم کندن کو وہیں چھپائے رکھو۔ میری آواز بھرا سے گئی۔ کندن ہر پہرے سے، ہر خطرے سے آزاد ہو چکا ہے سکندر۔ درگاہ پر پولیس نے چھاپا مارا تھا گزشتہ رات کو۔ کندن صحرا پار کرتے ہوئے اپنے پرانے زخم کی تاب نہ لا سکا اور اس نے وہیں جان دے دی۔ سکندر کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا غضب ہو گیا! میں ظہیر اور بگھے کو یہ افسوسناک خبر کیسے سناؤں گا؟ اچھا تم یہیں آس پاس رہنا۔ عشاء کے بعد اسی احاطے میں قوالی اور محفل سماع کا اہتمام ہوگا۔ اس وقت سارا قصبہ یہاں امڑ آتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ میں تمہیں اسی وقت یہاں سے نکال کر مہمان خانے کی طرف لے جاؤں گا۔ سکندر بات ختم کر کے آگے بڑھا، تبھی اندر سے حویلی کا ایک ملازم میری طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ چھوٹے سائیں جی، آپ کو بڑی سرکار نے اندر بلایا ہے زنانے میں۔ بڑے سائیں جی بھی وہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور ابھی کوئی بہانہ تراشنے کی کوشش میں ہی تھا کہ وہ مجھے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ڈگمگاتے قدم پیچھے بڑھا دیے۔ میں دوبارہ زہرا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا یہ نادان دل سب کچھ بھول بھال کر پھر سے وہی پرانی ضد لے بیٹھتا تھا، وہی لا حاصل کی خواہش، وہی اسے پانے کی ضد۔ زنانے میں بھی نیاز اور خیرات تقسیم کرتی خادماؤں اور وصول کرتی علاقے کی عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ بڑی سرکار باہر صحن میں ہی حاکم بابا کے سامنے بیٹھی سارے انتظامات کا جائزہ لے رہی تھیں اور مختلف احکامات جاری کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر رونق سے آ گئے۔ لیں سائیں جی، چھوٹے سائیں جی بھی آ گئے، شالہ جوانیاں سلامت ہوں۔ میں چپ چاپ سر جھکائے حاکم بابا کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، جہاں پہلے سے ہی درگاہ کا مجاور خاص اور چند دوسرے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ حاکم بابا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بڑی سرکار اور ان کے خاندان کی خوشحالی کے لیے خاص دعا کے ساتھ ہی اس بڑی نیاز اور خیرات کی قبولی اور ان کے رزق میں فراوانی کی دعا بھی کی۔ مگر میں سر جھکا کے بیٹھا بس یہی دعا کرتا رہا کہ زہرا میرے سامنے نہ آئے، ورنہ صبر کے تنکوں سے بنایا ہوا میرے دل کا آشیانہ پھر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بڑی سرکار کا اصرار تھا کہ حاکم بابا قوالی کی محفل میں بھی شریک ہوں، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ لیکن ہماری خلاصی صرف اسی شرط پہ ممکن ہوئی کہ حاکم بابا کی جگہ میں درگاہ کی نمائندگی کے لیے وہاں آخر تک موجود رہوں گا۔ تبھی اچانک بڑی سرکار کو کچھ خیال آیا اور انہوں نے قریب کھڑی کسی خادمہ کے کان میں کچھ کہا اور وہ تیزی سے اندر زنانے کی طرف لپک گئی۔ بڑی سرکار نے قریب کھڑے حویلی کے خدام کو درگاہ میں پیچھے رہ جانے والے زائرین اور مجاوروں کے لیے بھی کھانے کی دیگیں بھجوانے کا حکم دیا۔ حاکم بابا نے رخصت طلب کی، تبھی اندر زنانے کی طرف جاتے ہوئے رستے پر کچھ ہلچل سے ہوئے اور میں نے بے خیالی میں اس جانب نظر اٹھائے، مگر پھر نظر جھکانا بھول گیا۔ ہاں، وہ زہرا ہی تھے، جو خود کو بڑی سی سفید شال میں چھپائے نظریں جھکائے 3-4 نوکرانیوں کے پہلو میں چلتے ہوئے ہماری طرف ہی چلی آ رہی تھے۔ میری نظریں بھی جھک گئیں۔ بڑی سرکار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی بیوہ اور سوگوار بہو کا استقبال کیا
بسم اللہ. بڑے سائیں جی، دیکھا آپ نے، اب تو رب سائیں کی مہربانی سے چہرے پر سرخی آنے لگی ہے میری دھی رانی کے، اور یہ سب آپ کے پڑے ہوئے پانی کی برکت سے ہوا ہے. حاکم بابا نے سر ہلایا. استغفر اللہ. یوں کہو کہ سب اللہ کے کلام کی برکت ہے جسے پڑھ کر پانی پر دم کیا تھا. حاکم بابا نے زہرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی. جیتی رہو، سدا آباد رہو. اس کی نظریں زمین میں گڑی رہیں اور میں بھی حاکم بابا کے پیچھے نظریں جھکائے کھڑا رہا. اس روز مجھے زندگی کا ایک اور فلسفہ سمجھ آ گیا. صرف نظریں ملانے سے ہی نظر نہیں ملا کرتے. کبھی کبھی دو فرد ایک دوسرے کی طرف دیکھے بنا بھی ایک دوسرے کی نظر میں جھانک سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسی لمحے مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ بنا ملے جو نظریں چار ہوئی ہیں وہ سیدھی دل کے پار ہوتی ہیں. زہرا حاکم بابا کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہی. وہ خاموش تھے مگر میں اس کی بولی سن سکتا تھا. کچھ لوگوں کی خاموشی بھی کتنی باتیں کرتی ہیں، اور جن کی خاموشی بولتی ہو انہیں بھلا بات کرنے کی کیا ضرورت. حاکم بابا اسے دعا دے کر آگے بڑھے تو ایک پل کے لیے میری نظر اٹھی اور تبھی وہ بھی بے خیالی میں میری طرف دیکھ بیٹھے. ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہو گیا. اگر حاکم بابا اسی وقت مجھے آواز دے کر پھر برف سے پانی نہ کر دیتے تو شاید وقت یوں ہی تھما رہتا. میں بھی آگے بڑھ گیا. حاکم بابا ہم سے رخصت ہو کر درگاہ روانہ ہو گئے. حویلی کے مردانے والے حصے کے بڑے صحن میں قوالوں کی ٹولی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے اور سازندے اپنے ساز جانچ رہے تھے. میں نے آس پاس نظر دوڑائی. سکندر کا خادم خاص کچھ فاصلے پر کھڑا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا. مرکزی قوال نے تان لگائے اور محفل سما کا آغاز ہو گیا. رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی. رفتہ رفتہ لوگوں کا ہجوم بھی بڑھتا گیا. تبھی مجھے سکندر کے خاص ملازم مختارے نے آنکھ سے اشارہ کیا اور میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا. ظہیر اور بگھا مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکے اور پھر دونوں ہی میرے گلے لگ کر رو پڑے. بگھے کی تو ہچکیاں ہی بند گئیں. یہ کیا ہو گیا عبداللہ باؤ؟ میرا یار کندن مجھ سے ملے بنا ہی چلا گیا. تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیوں جانے دیا اسے؟ ظہیر کی آواز بھی مدھم تھی. اسے ہمیشہ ہر کام کی جلدی پڑی رہتی تھی. جانے میں بھی جلدی کر دی اس نے. کندن کا فلم کا پہلا حصہ ختم ہو گیا بگھے. اب ہم اسے دوسرے حصے میں جا کر ملیں گے. ظہیر نے اپنی بات ختم کی تو ہم سب کی پلکیں بھی بھیگ چکی تھیں. بہت دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی. بگھے نے ایک لمبی آہ بھری. کندن چلا گیا یارو. بخت خان بھی پلٹ گیا اور سنتوش نے تو آزادی کی ایک سانس بھی نہیں لی. سچ ہی تو کہا ہے کسی نے، قیدی عشق تے بھگے نہیں چھٹتے، قیدی چھٹ جاندے نے جیل خانیاں تھے. ظہیر افسردگی سے بولا. ہاں، جیل خانے سے ہی نہیں، زندگی کی قید سے بھی چھٹ جاتے ہیں کئی بد نصیب. سچ پوچھو تو اب یاروں کے بنا جی بھی نہیں لگتا کہیں. عبداللہ، تم اور بگھا بھی میرے ساتھ چلو. میں وہاں پہنچتے ہی تم دونوں کے ویزے کا انتظام کروانے کی کوشش کروں گا. ہم روم، اٹلی، فرانس، پیرس کہیں بھی جا کر بس سکتے ہیں. یہاں اب رکھا بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ اور میں بھی بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں. میں نے غور سے ظہیر کی طرف دیکھا. تو پھر بھاگنا ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم سارے خدائی سے بھاگ سکتے ہیں مگر اپنی تقدیر سے نہیں. ظہیر اور بگھے نے چونک کر میری طرف دیکھا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات.
میں نے اپنے لفظ جمع کرنے کی کوشش کی۔ کیا تم دونوں نے ایک بات پر کبھی غور کیا؟ کرما، بخت خان، کندن اور سنتوش، یہ سب لوگ سزائے موت سے بچنے کے لیے جیل سے فرار ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی موت تختہ دار پر ان کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ کرمے کے علاوہ باقی سب کی موت نے وہاں بلایا جہاں ان کی قضا لکھی ہوئی تھی۔ سنتوش جیل کے بڑے میدان میں مارا گیا۔ بخت خان کی آخری سانس اس کی محبوب اور اپنی مٹی کی آغوش میں لکھی تھی، اور کندن کی موت اسی صحرا کے ایک سیاہ ٹیلے پر بیٹھی اس کی منتظر تھے، جبکہ وہ تمام عمر ایک گنجان شہر میں فلم کے ٹکٹ بلیک کرتا رہا اور سینما کے پردے پر ماورائی دنیاؤں کی سیر کرتا رہا۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ انہی سزائے موت کے قیدیوں کا چوتھا ساتھی بگھا سنگھ جیل توڑ کر بھاگنے کے باوجود گرفتار ہو جاتا ہے اور اسی جیل کی کال کوٹھڑی میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ موت کے خوف سے بھاگا تھا۔ مگر آزاد پھرنے والے مارے جاتے ہیں اور گرفتار قیدی کو معافی مل جاتی ہے۔ گویا ایک بات تو طے ہے کہ کسی جج یا منصف کے لکھ دینے یا فیصلہ کرنے سے پھانسی گھاٹ کے تختہ دار پر آنے والی موت لازم نہیں ہو جاتی۔ موت اپنا وقت اور قضا کی جگہ خود مقرر کرتی ہے۔ ہم چاہے لاکھ تدبیریں کر لیں، کتنا ہی پھندوں سے بچ کر دور نکل جائیں، موت اپنی مقررہ جگہ پر ہمارا انتظار کرتی رہتی ہے۔ یاد ہے وہ تبلیغی جماعت والوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا قصہ یا حکایت سنائی تھی کہ بندہ خود وہاں جانے کی ضد کر بیٹھا جہاں اسرائیل علیہ السلام کو اس کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچنا طے شدہ امر تھا، اور پھر کون جانے میں، بگھا اور تم جو اس وقت یہاں بظاہر آزاد بیٹھے ہیں، ہماری آخری سانس قدرت نے اسی سرحدی قصبے میں لکھ رکھی ہو، اور ہمارا 6 ماہ بعد یہاں ملنے کا منصوبہ دراصل ہمارے ذہن کی ایجاد نہ ہو، کسی اور کے مسودے کا حصہ ہو۔ قدرت کے سکرپٹ کو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں پایا۔ جس موت سے بچ کر ہم جیل کے پھندے سے دور بھاگے تھے، وہ موت وہاں نہیں، یہاں کسی سرحدی باڑ کے پاس کسی سپاہی کی گولی کی صورت میں لکھی ہو۔ میں چپ ہوا تو وہ دونوں بھی بہت دیر کچھ بول نہیں پائے۔ پھر بگھے نے ہی ڈوبتی آواز میں خاموشی توڑی۔ تیری بات تو عجیب ہے، پر دل کو لگتی ہے۔ واہ گرو دیسو، جب میں جیل سے بھاگا تھا تب قدم قدم پر مجھے اسی موت نے چھوا، پر چکھ نہیں پائے۔ اور جس رات میں اپنی ہی گلی میں گھر کے دروازے کے سامنے گرفتار ہوا تھا، اس وقت تو یوں سمجھو کہ میری جند کسی نے اپنے قبضے میں ہی کر لی ہو۔ پر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میری یعنی کسی کال کوٹھری یا جیل کی 4 دیواری میں بنے تختے پر نہیں لکھے تھے۔ قانون میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے واپس اسی جیل میں لے گئے، مگر اصل میں وہ مجھے موت سے باعزت رہائی دلوانے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ باہر رہتا تو آج تک در بدر بھٹکتا پھرتا رہتا۔ ظہیر کے لہجے میں غصہ اور تلخی تھے۔ صاف صاف بولو، تم دونوں مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ صاف بات یہ ہے کہ میں تمہیں یوں تمام عمر ایک موت کے خوف سے بھاگ کر روز 1000 موتیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم جتنی سرحدیں بھی پار کر لو، جتنے بھیس بھی بدل لو، تمہاری قضا تمہیں پہچان ہی لے گی، اور وہ تبھی آئے گی جب اس کا وقت مقرر ہوگا۔ مقام کا یقین بھی تمہارے ہاتھ نہیں ہے، یہ سارے فیصلے طے شدہ ہیں، لہٰذا بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو اپنی مرضی سے قانون کے حوالے کر دو۔ میری بات سن کر ظہیر کو جیسے کوئی کرنٹ سا لگا۔ کیا مطلب؟ گرفتاری دے دوں؟ گویا خود کو موت کے حوالے کر دوں؟ نہیں، خود کو موت کی حفاظت میں دے دو۔
کیونکہ تمہاری آخری سانس تک موت خود تمہاری حفاظت کرے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے یہیں سکندر کے ٹھکانے پر سکندر نے اپنے تئیں ہماری جان لینے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ اگر تمہیں آنے میں چند لمحوں کی بھی تاخیر ہو جاتی تو شاید ہمارے چیتھڑے تمہارے سامنے پڑے ہوتے اور تم مجھے پہچان بھی نہ پاتے کہ میں وہی تمہارا دوست عبداللہ ہوں جسے ملنے کے لیے تم اس ویرانے میں آئے تھے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میری اور مدثر صاحب کی آخری سانس سکندر کے صحن میں نہیں لکھی تھی، لہٰذا تم بھی قطعی طور پر اور یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری گرفتاری اور جیل ہی آگے چل کر تمہاری موت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ تمہارے پاس بہت سے ایسے راز ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر قانون کئی خطرناک گروہوں کو سرکوبی اور خاتمہ کر سکتا ہے۔ کون جانے تمہاری دی ہوئی معلومات ایسے کئی اور زہیر جنم لینے سے روکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے خود قانون تمہیں ان رازوں سے پردہ اٹھانے کے صلے کے طور پر اپنا سلطانی گواہ بنا لے۔ زہیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے یہ آزادی بہت بھاری قیمت دے کر خریدی ہے میرے دوست۔ تم اسے پھر سے قید خانے کی جھولی میں کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟